بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میری بیوی سنار کی دکان پر گئے۔ دراصل میری بیوی کو وہاں انگوٹھی پسند کرنی تھی۔ ہم انگوٹھی کو پسند کرنے لگے اور آخر کار ہمیں ایک انگوٹھی پسند آ گئی اور ہم نے اسے خرید لیا۔ قیمت ادا کرنے کے بعد جیسے ہی ہم وہاں سے واپس مڑے تو میری ملاقات ایک ایسے ہی شخص سے ہوئی جو مجھے جانتا تھا مگر میں اسے بھول چکا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ماضی میں ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ وہ صاحب مجھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے اور سوالیہ نظر سے پوچھنے لگے کہ بیٹا لگتا ہے کہ آپ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہم آخر کہاں ملے تھے، لیکن اتنا معلوم ضرور ہے کہ ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ سن کر وہ صاحب کہنے لگے کہ میرا نام اقبال ہے اور لوگ مجھے بڑا بھائی بھی کہہ کر بھی بلاتے ہیں۔ آپ کچھ عرصہ پہلے اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ ہمارا گھر گلبرگ میں ہے۔ یہ سنتے ہی میرا رویہ شائستگی میں بدل گیا اور میں ان کو بڑا بھائی کہنے لگا اور یہ بھی پوچھنے لگا کہ آپ اکیلے ہی ہیں یا آنٹی بھی آئی ہیں۔ بڑے بھائی نے جواب دیا کہ جی ہاں، آنٹی اور دوسرے بھائی بھی آئے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ دوسری جانب دیکھا تو آنٹی برقع پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ چھوٹا بھائی مسکرا رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور جا کر آنٹی سے سلام کیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم بھی ان آنٹی سے ملو اور میں تمہیں ان کا تعارف بھی کرواتا ہوں۔ میری بیوی آگے ہو کر آنٹی سے ملی اور پھر آنٹی دعائیں دینے لگی۔ پھر میں نے آنٹی کو بتایا کہ یہ میرا 3 سال کا بیٹا ہے۔ میرے بیٹے کو وہ پیار کرنے لگیں اور اشارے سے اس کی جیب میں 1000 کا نوٹ ڈال دیا۔ میں نے کافی اصرار کیا کہ رہنے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے ان سے یہاں آنے کی خیریت طلب کی تو وہ مجھے بتانے لگیں کہ ان کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، لہٰذا ان کے کچھ تحائف لینے آئی ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کون سی بیٹی؟ البتہ آپ کی ساری بیٹیاں ہی شادی شدہ تھیں، لیکن ایک کنواری تھی جس کے رشتے کے لیے ہم آپ کے گھر گئے تھے تو آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ابھی 5 سے 10 سال ہم اس کی شادی نہیں کرنے والے۔ یہ سنتے ہی آنٹی تھوڑا سا گھبرا گئیں اور پھر فوراً عقل مندی سے کہنے لگی کہ بیٹا آپ سے یہ سب کس نے کہا؟ میں نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ آنٹی کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، بات اس طرح نہیں ہے، تمہارے والد صاحب نے تم سے پردہ رکھا ہے۔ میں اس وقت حیران ہی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ہمارے والد صاحب نے تو کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ آنٹی اپنے بیٹوں سے کہنے لگی کہ مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بچے کو کھلاؤ پلاؤ، میں کچھ بات کر لوں۔ آنٹی اکیلے میں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، جس دن تمہارے والدین ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے ہم نے اسی دن تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم یہ جانتے تھے کہ تم ایک پڑھے لکھے نوجوان آدمی ہو اور ہماری بیٹی کو خوش رکھو گے، لیکن نئی جگہ رشتہ کرنے کے لیے صرف لڑکا ہی نہیں دیکھا جاتا بلکہ پورے خاندان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے کے سارے گھر والوں کا تعین کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ انہی کی نسبت سے ہی گھر چلتا ہے اور بستا بھی ہے۔ زندگی میں اکثر اتار چڑھاؤ بھی آتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم ایسے خاندان سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے جو اچھے اور برے دونوں حالات میں ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ لہٰذا ہم نے تب ہی رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ آنٹی کی یہ بات سن کر میں اور مزید پریشان ہو گیا اور پھر میں آنٹی سے کہنے لگا کہ ہم سب بہن بھائی ایک سے دوسرے کے اوپر جان چھڑکتے ہیں اور ہمارا آپس میں گہرا سلوک ہے۔ ہم کبھی بھی کسی سے نہیں الجھتے اور نہ ہی لڑتے ہیں، اور شاید آنٹی اگر میں غلط نہیں تو آپ کو شاید ہمارا خاندان پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ میری اس بات پر آنٹی نے لمبی سانس لی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو
اور تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آنے والی۔ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ دیکھو بیٹا، ہمارے گھر میری بیٹی کا رشتہ دیکھنے جتنے بھی لوگ آتے تو ہم نے کچھ شرائط رکھی ہوئی تھی۔ گھر میں جتنی بیگمات ہیں وہ سب آئیں اور زیب و آرائش سے لباس میں آئیں۔ اگر گھریلو افراد کے پاس گاڑیاں ہیں تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئے۔ ان شرائط کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم لڑکے والوں کی مالی حالت چیک کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب تمہارے گھر والے آئے تو تمہارے باقی بھائیوں کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں تھیں، جبکہ تمہارے والد کے پاس پرانی گاڑی تھی۔ تمہارے بھائی نئے جوڑے پہن کر آئے تھے، لیکن تمہارے والد ایک سادہ لباس میں تھے۔ یہ سب دیکھ کر ہم نے اندازہ لگایا کہ جس باپ نے ساری عمر لگا کر اپنی اولاد کو پالا اور خود ایک ہی سوٹ میں 2 سے 3 دن گزارے، تو لیکن اولاد نے دنیا کی لگن میں مصروف ہو کر باپ کو پرانی گاڑی دی، جبکہ خود نئی گاڑیوں میں اپنی بیگمات کے ساتھ عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تمہاری بھابیاں الگ الگ کھانا پکاتی ہیں، جبکہ تمہاری والدہ اپنے لیے خود کھانا بناتی ہیں۔ یہ سب سن اور دیکھ کر ہمیں بہت ہی افسوس ہوا، لہٰذا ہم نے یہ سب جان کر رشتے سے انکار کیا تھا اور تمہارے والد صاحب سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا، لیکن ہمیں فخر ہے کہ آپ کے والد صاحب نے جنہوں نے تم لوگوں کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا۔ بیٹا، رشتے ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ترجیح دیں، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں۔ رشتوں کی خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ایک دوسرے کا خوب خیال رکھا جائے، کیونکہ رشتہ کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اسے نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بھی رشتہ خراب ہونے سے پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کہیں رشتہ جوڑا جائے تو سب چیزوں کو غور سے دیکھا جاتا ہے اور پھر دل سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر آنٹی وہاں سے چلی گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں سوچنے لگا کہ میرے پاس نئی گاڑی ہے، جبکہ میرے والد کے پاس پرانی گاڑی ہے۔ میں قیمتی کپڑے پہنتا ہوں، لیکن میرا والد آج بھی سادہ ہے۔ میری بیوی کے پاس مہنگے اور قیمتی زیورات ہیں، جبکہ میری والدہ کے پاس زیور نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی سوچ کر میں تعجب میں تھا، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے آپ سے عہد کیا کہ اب ہمیشہ اپنے والد کا خیال رکھوں گا اور جو اپنے لیے پسند کروں گا وہی اپنے والد کے لیے بھی پسند کروں گا۔ ناظرین، ایسی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔